ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو گزشتہ ہم نے ویڈیوز کی اس میں ایک صاحب نے کامنٹ کیا کہ اس جو آپ تجزیے کرتے ہیں سیاسی تجزیات، اس میں خواتین کو بھی اور خواتین صحافیوں کو بھی شامل ہونا چاہیے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سلسلے کا آغاز گھر سے ہی ہونا ہے۔ تو آج جو میرے ساتھ موجود ہیں میری اہلیہ شہنیلا مار ان کا نام ہے، اور یہ بنیادی طور پر صحافی ہیں، ڈان، ایکسپریس اور آج ٹی وی میں کام کر چکی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سوالات عموماً مجھ سے لوگ کرتے ہیں میں آج ان سے وہ سوال کروں اور ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ لیکن یہ صحافی تو ہیں لیکن ان کے دل میں ہمیشہ بڑا سافٹ کارنر نون لیگ کے لیے رہا ہے، تو پہلے یہی بات کر لیتے ہیں کہ نون لیگ کی پسندیدگی کی وجہ کیا ہے؟ بچپن سے ہی میں نواز لیگ کو سپورٹ کر رہی ہوں، اور میرے خیال میں اس کی ریزن دیکھیں، اب تو آ کے کچھ ظاہر جب آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ بہت کچھ لرن کرتے ہیں تو ایک نظریہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس کو نواز لیگ اب لے کے چل رہی ہے، ووٹ کو عزت دو۔ لیکن جو بچپن میں پسند کرنے کی ریزن تھی وہ یہ تھی کہ انہی کے دور میں ہمیں ہمیشہ ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آتی تھی۔ اگر آپ کے ملک میں کوئی ترقیاتی کام ہے ان کو جا کے دیکھیں تو آپ کو نواز شریف کے دور میں نظر آتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے دور میں نظر نہیں، اور مشرف دور میں جو حال ہوا وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ تو اس وقت پسندیدگی کی وجہ یہ تھی۔ اب پسندیدگی کی وجہ وہ نظریہ ہے جو نواز شریف و مریم نواز لے کے چل رہے ہیں۔ تو آپ کو عمران خان کو نظریہ نہیں پسند؟ 50 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ گھر، اور یہ ایکچولی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں انٹرویو کے سلسلے میں۔ تو جس بندے سے بہت زیادہ ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ جب بولتا ہے تو اس کے بولنے سے، اس کی باتوں سے اور اس کے عمل سے، اس کے یو ٹرن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کچھ نہیں کرنے والا۔ پھر اس کے بعد 5 سال خیبر پختونخوا میں ان کی گورنمنٹ ہم نے دیکھ لی تھی تو اسے ہمیں آئیڈیا تو ہو گیا تھا کہ یہ وہی حال جو خیبر پختونخوا کا 5 سال میں کیا وہی آ کے انہوں نے ملک کا بھی کرنا ہے، اور وقت نے ثابت کیا کہ ہم سچے تھے۔ اگر ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا، ہم نے سپورٹ نہیں کیا، تو ہم لوگ کو آج کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ ہم نے کیوں نہیں اس کو سپورٹ کیا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ کوئی کارکردگی نہیں دکھائے گا۔ پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جو آپ جب گرو کرتے ہیں تو آپ ایک نظریے کو لے کے چلتے ہیں، تو نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ عمران خان کی جو خواہش ہے وہ صرف وزیر اعظم بننا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک نظریہ ہے نا۔ ہاں یہ بھی ایک نظریہ، لیکن اس نظریے کے لیے جو رستے استعمال کیے گئے اس کو اب اس عمر میں آ کے ہم سپورٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اچھا ابھی ایک بہت امپورٹنٹ کیس کا ورڈکٹ آیا اور اس سے جو ہے ہمارے عدالتی نظام پہ بہت زک آئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ یا تو سارا سسٹم کولیپس ہو جائے گا یا پھر دوسری صورتحال ہوگی جو ہمارے ہاں ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ یہ نظام، یہ ملک اسی طرح چلتا رہے گا۔ ارشد ملک، جو جج ارشد ملک ہیں، ان کے حوالے سے بہت بڑی کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی۔ پہلے ایک ویڈیو آئی، پھر دوسری ویڈیو آئی، کل جو ہے ان کو عدالتی حکم نامے کے تحت برطرف کر دیا گیا ہے۔ ان کی برطرفی سے ظاہر ہے ان کے کیے ہوئے تمام فیصلوں پر بات اٹھتی ہے، اور میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ تھا وہ نواز شریف کی برطرفی کا تھا۔ تو اس ورڈکٹ کے بعد آپ نواز شریف کے فیصلے کو کس طرح دیکھتی؟ دیکھیں، نواز شریف کا جو فیصلہ تھا نا وہ تو اسی دن ہی ختم ہو گیا تھا جس دن مریم نواز نے یہ ویڈیو ایک پریس کانفرنس میں دکھا دی تھی، جس میں جج تھا وہ خود ایڈمٹ کر رہا تھا کہ میرے اوپر پریشر تھا اور میں نے کیا، اور وہ ناصر بٹ کو ڈکٹیٹ کروا رہا ہے کہ آپ ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر کے اپنی اپیل میں جائیں گے کیونکہ میرے جو ورڈکٹ ہے اس میں یہ فلاز رہ گئے ہیں۔ تو اس کے بعد تو میرے خیال میں کچھ بچتا نہیں تھا اس فیصلے میں۔ اب جو سب کچھ ہوگا وہ ایک اتمام حجت ہوگی۔ جو پہلے جو کیس آیا تھا ایون فیلڈ والا جس کے اندر مریم نواز بھی تھی، وہ تو آپ کا ویسے ہی عدالت نے اس کو اس پہ کالعدم کیا ہوا ہے، اور وہ جو اس میں عطر من اللہ وغیرہ نے، تو اس میں تو ویسے وہ بیل کے اوپر ہیں۔ یہ دوسرا فیصلہ تھا جس میں سے 2 میں انہوں نے، ایک میں ان کو فلیگ شپ والا ریفرنس جو تھا، ایک میں بری کر دیا تھا، ایک میں انہوں نے سزا دیتی تھی۔ جس میں سزا دی تھی اس کے پوائنٹس انہوں نے جا کے ناصر بٹ کو بتا دیے تھے کہ جی یہ ویکنیس ہے میرے میں۔ تو جو ان کو بھی برطرف کیا گیا وہ تو ان کو اس ویڈیو پہ کیا گیا ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مجھے بلیک میل کروا کے اس پہ فیصلہ لیا گیا ہے، تو اس ویڈیو کے اوپر مس کنڈکٹ پہ ان کو کیا گیا۔ لیکن نواز شریف کا کیس تو پہلے دن سے دیکھیں ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلے کہیں اور سے آئے ہیں، کہیں اور سے کروائے گئے ہیں۔ جاوید ہاشمی کی بھی سٹیٹمنٹ دھرنے کے دنوں میں سب کے سامنے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جب میں نے یہ سنا تھا تو مجھے میری حیرانی ہوئی، تو اس وقت تو ناصر الملک تھے۔ تو آج جو ہے اب جب آئے اس کے بعد ثاقب نثار تو سب کو پتہ چل گیا کہ جی کیا ہونے والا، اور وہ ہوا بھی۔ تو کیس بالکل ختم ہے۔ اچھا نہیں، دیکھیے کل رانا ثناء اللہ نے
ایک یوٹیوب چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو جج صاحب کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس ایک ویڈیو کی وجہ سے ہمارا عدالتی نظام, تمام فیصلے تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے انکشاف کیا کہ کچھ ویڈیوز اور بھی ہیں جس میں اس سے زیادہ انکشافات کیے گئے ہیں, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے نام, اور وہ رانا ثناء اللہ نے ابھی نہیں دیے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے, کہ وہ اگر وہ جو ارشد ملک نے وہ ویڈیو میں ان ناموں کو لیا کہ کس طرح ان ناموں کی وجہ سے انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہے شوکت صدیقی, جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے بھی ایک تقریر کی تھی اور وہ بڑی اہم تقریر کی تھی, اس کے بعد انہیں برطرف ہونا پڑا. سہیل وڑائی صاحب نے جو جسٹس اعجاز کا انٹرویو کیا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو اس کے بیچ میں سے حل نہیں نکلتا. اس کا ایک ہی جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان ساری باتوں کی تفتیش کی جائے تو پھر بہت سارے سیاسی فیصلے جو ہیں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ لوگوں کی مرضی اور خواہشات پر ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو انصاف کا سارا سسٹم ہے وہ تلپٹ ہو سکتا ہے. ہمارا انصاف کا سسٹم تلپٹ ہوا ہے. آپ کا شروع سے ہی, اگر عدالتیں شروع سے نظریہ ضرورت کا پہلے دن سے ہی فیصلہ نہ آتا تو شاید آپ کے ملک کے جو اب حالات ہیں وہ نہ ہوتے. تو عدالتیں تو ہر دفعہ آتی ہیں, اپنے نظریہ ضرورت کے تحت دے دیتے ہیں, کبھی ان پہ پریشر ہوتا ہے, کسی عامر کا پریشر ہوتا ہے, کبھی آپ کو جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے کوئی قوتوں کا پریشر ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے جو سیاستدان ہیں ان کو نکالنے کی یہ روش تو جاری رہے گی, اور بلیم بھی ہمیشہ سیاستدانوں کے اوپر آ جاتا ہے. آپ جوڈیشری پہ بات نہیں کر سکتے, آپ پہ توہین عدالت لگ جاتی ہے, آپ کچھ قوتوں کے اوپر بات نہیں کر سکتے کیونکہ پھر آپ پہ غداری کے فتوے لگ جاتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس آسان ٹارگٹ رہ جاتا ہے سیاستدان. تو جو آپ کا انصاف کا نظام ہے وہ تو ختم ہوا ہے. جہاں پہ جسٹس فائز عیسیٰ جا کے انصاف مانگ رہے ہو, جسٹس شوکت صدیقی جا کے انصاف مانگ رہے ہو جن عدالتوں سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے یا نواز شریف کو وہاں سے انصاف ملے گا؟ وہاں پہ انصاف اس طرح نہیں ملتے ہیں جس طرح کے ملنے چاہیے. اچھا, اب اس میں بہت ساری سیاسی صورتحال بھی ہمارے پیش نظر ہے. اگر یہ اس فیصلے پر مزید بات ہوتی ہے اور عدالتی کارروائی ہوتی ہے اور ایک سٹیج پر کچھ مزید ویڈیوز سامنے آ جاتی ہیں اور نواز شریف کا کیس ختم ہو جاتا ہے, ان کی جو ان کے اوپر قدغنیں لگی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, تو ملکی سیاست کا سینیریو کیا ہوگا؟ جو منظر ہم دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ کیا نواز شریف دوبارہ پاکستان آ جائیں گے؟ کیا نواز شریف اس میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کیس جو ختم ہوگا یہ سزا کا ہوگا کہ آپ قید میں رہیں گے نہیں. اصل جو ایشو ہے وہ تو وہ ہے کہ ایک اقامے کے اوپر 3 ٹائم کے جو پرائم منسٹر کو نکالا گیا, اصل تو کیس وہ ہے, وہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے, اس کی کہاں سے اس کا فیصلہ آیا ہے, اس فیصلے کو ریورس ہونا چاہیے. وہ فیصلہ اگر ریورس ہوگا, کبھی جا کے ہوگا, مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا, تو وہ آپ کی ساری پاکستان کی عدالتی تاریخ کو ہلا کے رکھتے ہیں. میرے خیال میں نا وہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ڈکٹیٹروں کی طرف سے, عامروں کی طرف سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس طرح کے عدالتی فیصلے کرا کے سیاسی جماعتوں کو, سیاسی قائدین کو, سیاسی شخصیات کو ملکی سیاست سے الگ رکھا جائے, لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں. ہمیں یاد ہے ضیاء الحق دور میں بھٹو فیملی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, اس کے بعد کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دوبارہ پاکستان میں آئیں گے, سیاست کریں گے اور حکومت میں آئیں گے. اسی طرح مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور دونوں کی قیادت کو 21 سال تک کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. لیکن جب بھی کوئی رجیم چینج ہوتی ہے, جب بھی حالات بدلتے ہیں, جب بھی پبلک پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے فیصلے جو ہے نا وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں اور ان کی کوئی زیادہ وقت نہیں رہتی. یہ لگتا ہے کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ اپنے فیصلے کو ریورس کریں گی یا پارلیمنٹ میں جائیں گے, جا کے کوئی قانون سازی کی جائے گی, کیونکہ یہ ایک 5 ججوں کا فیصلہ ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ کا فل کوڈ بنے, اس فل کوڈ کے سامنے جا کے کیس لگے اور وہ فل کوڈ جو ہے وہ ریویو کرے 62 63 کو, اور یہاں جو آپ کی پارلیمنٹ ہے وہ جائے اور جا کے دوبارہ سے 62 63 کو ریویو کرے, اس کے لیے قانون سازی کرے, اور جو 62F کو چھوڑا ہوا ہے آپ نے, اتنا اس کا
बढ़ा दिया हो गया है दायरा कार के आप एक छोटी सी छोटी बात के ऊपर आप 3 टाइम के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर बार लगा देते कि वो सारी ज़िंदगी के लिए सियासत नहीं कर सकता, जबकि ये अवाम का हक है कि वो देखे कि उसने किसको इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी करने देना और किसको नहीं करने देना। छोटी छोटी बातों के ऊपर अदालत नहीं जज कर सकती है किसी भी सियासतदान। अच्छा, इसमें बात ये है, सादिक अमीन सिर्फ सचता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कोई बंदा भी उस मियार पे नहीं पहुंच सकता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस पार्लियामेंट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। इस पार्लियामेंट से नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जो आगे कोई पार्लियामेंट आएगी वो कोई कानून साजी करेगी? जी बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अरशद मलिक का जो वर्डिक्ट आया है, जो सबूत सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आई है, उसके बाद हमारा सारा अदालती निज़ाम एट स्टेक है। तो अदलिया में जो बड़े लोग बैठे हुए हैं उनको अब फैसला करना है कि इस निज़ाम को बेहतर करना है, इस निज़ाम में अपने इदारे की साख को बरकरार रखना है या नहीं। ये हमारी पहली टॉक थी इस वीडियो के ज़रिए, और इंशाल्लाह मैं और मेरी वाइफ आपसे मुख्तलिफ सियासी मौज़ूआत पर बात करते ही रहेंगे। आज गर्मी बहुत है इसलिए मुझे पसीना आ रहा है, ये नहीं है कि मैं अपनी वाइफ के सामने बैठा हूँ। तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।